حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا اس کا دوسرا جملہ جس پر اعتراض کیا ہے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کو لکھا، اور وہ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے میں وہ عبارت پیش کر رہا ہوں، جو عبارت و اعتراض والی بات لکھا، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ انہوں نے کہا جی وحدت الوجود ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی اپنے شیخ کو لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ جو میں ہوں، پہلے کہا نا اللہ یہ آپ کے فضل سے ہے، میں تو جھوٹا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تیرا ہی ذل ہے، پھر اللہ کو کہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کو کہتے ہیں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، اللہ میں معاف فرما۔ کیا جی دیکھو مولانا قاسم نانوتوی کہہ رہا ہے، خود عقیدہ پیش کر رہا ہے وحدت الوجود کا، خود عقیدے کو شرک کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں مشرک ہوں، اور آپ کہتے ہیں ہمارا امام اور قائد ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ فضائل صدقات میں دیکھیں، جہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط نقل فرمایا، اس کے شروع میں یہ بات درج فرمائی ہے کہ یہ حضرت گنگوہی کا خط مکاتیب رشیدیہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس خط کا اصل ماخذ مکاتیب رشیدیہ ہے، اور مکاتیب رشیدیہ سے نقل ہو کر یہاں فضائل صدقات کے اندر آیا ہے۔ اب مکاتیب رشیدیہ کی عبارت پڑھ لیں تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مکاتیب رشیدیہ میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا کہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے۔ فضائل صدقات میں کیا لکھا ہے، اور وہ جو میں ہوں نہیں، اصل عبارت کیا ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو نہیں، وہ تو ہے۔ تو کا معنی اور ہوتا ہے، تو کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو کا معنی ہوتا ہے انتا، اور تو کا معنی ہوتا ہے ایزن بھی۔ فرماتے ہیں اب حضرت کا پھر جملہ سمجھیں، اور وہ جو میں ہے میرے اندر انا کی بیماری نہیں جا رہی، انا کا مریض ہوں میں، میرے اندر انا کی بیماری باقی ہے، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، انا والی بیماری میری نہیں جا رہی، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یعنی بندے کے اندر سے ریا انا بھی ہو، یہ شرک اصغر ہے، اور پھر اللہ کو بھی مانے تو میں اللہ کو مان بھی رہا ہوں اور شرک اصغر در مبتلا بھی ہوں۔ حضرت دعا فرمائے اللہ اس بیماری کو ٹھیک فرما دے۔ اور یہ قرآن کریم میں ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے شخص کو دیکھا جس نے خواہش کو خدا بنا لیا۔ اب حضرت مولانا گنگوئی خط لکھ رہے ہیں اپنے شیخ کو، کس کو؟ اپنے شیخ کو لکھ رہے ہیں کہ حضرت میرے اندر کئی بیماریاں ہیں، ان میں ایک بیماری ہے کہ میرے اندر سے انا نہیں مر رہی، انا بھی ہو اور بندہ خدا کو مانے، یہ تو شرک خفی ہے اور شرک اصغر ہوتا ہے، تو دعا فرمائے اللہ اس میری بیماری کو ٹھیک فرما دے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو یہ بات بالکل الگ ہے۔ اب کوئی بندہ اپنے شیخ کو لکھے، حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن کیا کروں، بس یوں لگتا ہے کہ کوے کی طرح میں تو ٹھونگے مارتا پھر رہا ہوں، پتہ نہیں نماز کیسی ہے، بس دعا فرمائیں۔ تم اسی کو بنیاد بنا علاقے میں اشتہار چھاپ دو کہ یہ مولوی صاحب کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنے پیر کو لکھا میں کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہوں۔ دیکھو نا، خود کہہ رہا ہے نا، خود کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے، خود کہہ رہا ہے، یہ کون سا اعتراض ہے؟ تو اصل عبارت مکاتیب رشیدیہ کی تھی، وہ عبارت لے لے تو پھر فضائل صدقات کا جو اعتراض ہے ختم ہو جاتا ہے۔ میں خود رائیونڈ گیا اور مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم کو ملا، تو میں نے حضرت سے کہا فضائل صدقات لائیں، وہ لائے، میں نے فضائل صدقات کی عبارت نکالی، میں نے کہا حضرت اس عبارت پر غیر مقلدین کا اعتراض ہے، اور اس بنیاد پر مولانا گنگوہی کو اور سارے تبلیغ والوں کو مشرک کہتے۔ مکاتیب رشیدیہ میں عبارت اور ہے۔ مجھے فرمایا مکاتیب رشیدیہ میں کیا ہے؟ میں نے فضائل صدقات کی حاشیہ اور عبارت لکھ دی۔ میں آئندہ سال جب گیا تو مجھے مولانا خورشید صاحب نے فضائل صدقات دکھائی، مجھے فرمایا اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، جو اصل عبارت آپ نے بتائی تھی ہم نے فضائل صدقات میں وہ چھاپ دی ہے، اب آپ نئے فضائل صدقات دیکھیں گے تو اس میں وہ عبارت ہے جو میں نے مکاتیب رشیدیہ کی بتائی ہے، اب موجودہ عبارت پر اعتراض نہیں ہوتا۔
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ فرماتے ہیں ہم کہاں کہاں کس کس مورچے پہ جا کے لڑائی لڑ رہے ہیں۔